نماز کے بارے میں بہن نے ارشاد فرمایا کہ سنا ہے کہ جب قضا نماز پڑھیں تو وطر 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. وطر 3 رکعت ہی پڑھنی ہوگی. ہاں، جو باقی آپ نے کہا میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کثرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخوشی راضی ہو جائے گا، اور بہت بہتر ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلدی جلدی نمازیں ادا ہو جائیں، اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. وہ تخفیف یہ ہے، نمبر 1، جب آپ قضا نماز شروع کریں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں، علم شریف پڑھیں، سورت پڑھیں. اب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں 3 تسبیحات کے بجائے صرف 1 بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکوع میں آرام سے پہنچ جائیں اب تسبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں. ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکوع میں گئے اٹھ گئے، اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا. اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں 1 بار تسبیحات پڑھ لیں. دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں. اس پہ کلام بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیفات کیا کیا حاصل ہو سکتی ہیں. پہلا بتایا کہ آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے. رکوع اور سجود میں 1 بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں. نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں. وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے. جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں. تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے. یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے، لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں. لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ پڑھی نہیں جا رہی، تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرما لیں.